سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ طاہر کے ساتھیوں نے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر تعاقب کرنے والوں کا راستہ روک لیا اور بھاگنے والے انہیں اپنے مددگار سمجھ کر کچھ دور جانے کے بعد رک گئے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں پوچھا، تم ان لوگوں کا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص نے، جس کا سر اور چہرہ آہنی خود میں چھپا ہوا تھا اور اپنے لباس سے بغداد کی فوج کا افسر معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر کہا، یہ خوارزم شاہ کے جاسوس ہیں، تم ہمارا راستہ مت روکو۔ تم خلیفہ کے سپاہی معلوم ہوتے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں ہم بہتر جانتے ہیں، تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ نہیں، جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں شک ہے کہ وہ خوارزم شاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تمہیں محض شک کی بنا پر لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور خوارزم شاہ کے پاس جانا جرم نہیں۔ تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، بہتر یہی ہے واپس چلے جاؤ۔ تم تعداد میں 15-20 سے زیادہ ہو، لیکن میرے ساتھ وہ سپاہی ہیں جو کئی میدانوں میں اپنے بازو آزما چکے ہیں۔ ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم خلیفہ کے دشمن نہیں، تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں ایک آدمی ان کی طرف بھیجتا ہوں، اگر وہ ہماری تسلی نہ کر سکے تو ہم انہیں خود پکڑ کر بغداد لے جائیں گے۔ طاہر نے عبد الملک کو اشارے سے اپنے قریب بلا کر کہا، اب جا کر دریافت کیجیے وہ کون ہے۔ فوجی افسر نے کہا، لیکن تم کون ہو؟ طاہر نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، ہم مسلمان ہیں، تاتاری نہیں۔ اگر تم تاتاری ہوتے تو ہمارا راستہ کبھی نہ روکتے۔ خوف کے باعث یا دوستی کی وجہ سے؟ افسر نے قدرے تذبذب کی بعد گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، تمہارا لہجہ اور تمہاری آواز کسی ایسے آدمی سے ملتے جلتے ہیں جسے میں جانتا تھا، وہ بھی تمہاری طرح ہر معاملے میں ٹانگ اڑایا کرتا تھا۔ شاید میری صورت بھی اس سے ملتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں۔ وہ مر چکا ہے، کبھی کبھی مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تم بالکل طاہر بن یوسف کی طرح بولتے ہو۔ طاہر بن یوسف مر چکا ہے اور آج اس کا ایک دوست اس کا پیچھا کرتے کرتے ملک عدم کی حدود میں پاؤں رکھ چکا ہے۔ تمہاری آواز اور تمہارا لہجہ ایک ایسے آدمی سے ملتا ہے جس نے عہدے کے لالچ میں اپنے دوستوں کو پکڑوانے کا وعدہ کیا تھا۔ تم کون ہو؟ اگر تم دوستوں کو بھول جانے کی عادی نہیں تو شاید مجھے پہچان لو۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے خود اتار دیا، طاہر تم؟ ہاں۔ افضل، کیا تم مجھے اپنی صورت نہیں دکھاؤ گے؟ ابھی تمہیں شک ہے تو ذرا آگے آ جاؤ۔ لیکن تمہیں تو؟ ہاں، مجھے زہر دیا گیا تھا، لیکن ہر زہر مہلک نہیں ہوتا۔ طاہر، خدا شاہد ہے کہ میں اس سازش میں شریک نہ تھا، اور تمہیں پکڑوانے کے لیے میں نے کوئی سازش نہیں کی۔ طاہر نے خود سر پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں پکڑوانے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اب تم کس نیت سے یہاں پہنچے ہو، اور یہ لوگ جن کا تم پیچھا کر رہے ہو کون ہیں؟ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نے میرا راستہ روک کر سپہ سالار کے احکام میں مداخلت کی ہے۔ سپہ سالار وہ کہاں ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ تو تمہاری خیر اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ تم جانتی ہو کہ میں بزدل نہیں۔ جب تک تم غدار نہ تھے میری رائے یہی تھی، لیکن غداری اور بہادری ایک ہی وجود جمع نہیں ہو سکتی۔ مجھے صرف ان لوگوں کے تعاقب کا حکم ملا تھا۔ اگر راہ چلوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہوتی تو تم مجھے بزدلی کا طعنہ نہ دیتے۔ جب تم جانتی ہو کہ ہماری لاشیں روندے بغیر تم ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ افسر نے کوئی جواب نہ دیا اور تذبذب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں عبد الملک گھوڑا دوڑاتا ہوا طاہر کے قریب پہنچا اور افضل کی طرف نیزہ تان کر حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ طاہر نے کہا، عبد الملک، لڑائی کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے دوست افضل ہیں اور غالباً واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عبد الملک نے جواب دیا، یہ اب اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، افضل تیار ہو جاؤ۔ نہیں نہیں، عبد الملک ٹھہرو، طاہر چلایا، لیکن عبد الملک نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر افضل پر حملہ کر دیا۔ افضل نے بچاؤ کی کوشش کی، لیکن عبد الملک کا نیزہ اس کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ طرفین پر ایک لمحہ کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ عبد الملک گھوڑا موڑ کر ان کے درمیان اکھڑا ہوا اور افضل کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا، تم میں سے اور کون ہے جو خلیفہ کا نمک حلال کرنا چاہتا ہے؟
یہ خشک زمین منافقوں، بزدلوں اور غداروں کے خون کے لیے ترس رہی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں عبد الملک ہوں، شاید تم میں سے اکثر مجھے پہچانتے ہوں۔ عبد الملک نے ایک لمحہ کے لیے خود اتار کر پھر سر پر رکھتے ہوئے کہا، اے کاش تم جینا اور مرنا جانتے۔ تم کمزور کے سامنے شیر اور طاقتور کے سامنے بھیڑیں بن جاتے ہو۔ تم عورتوں پر تیر برساتے ہو، لیکن مردوں کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں۔ جاؤ جا کر اپنے سپہ سالار سے کہو کہ جس جنگل میں وہ شکار کھیلنے آتا ہے وہاں خرگوش نہیں چیتے رہتے ہیں۔ خوارزم شاہ کے ساتھ چند آدمی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک ہزاروں سے لڑنا جانتا ہے۔ جاؤ، اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ ہماری تلواریں تمہارے خون سے شرمائیں گی تو میں شاید تمہیں بھاگنے کا موقع نہ دیتا۔ افضل کے ساتھی یکے بعد دیگرے کھسکنے لگے اور تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ عبد الملک طاہر کے قریب آیا، اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ جلدی چلیے، صفیہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ صفیہ؟ چلیے، وہ زخمی ہے۔ طاہر نے دوسرا سوال کیے بغیر گھوڑا سر پر چھوڑ دیا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو اس نے عبد الملک سے سوال کیا، وہ کہاں ہے؟ میں انہیں اس پہاڑی کے پیچھے ندی کے کنارے چھوڑ آیا ہوں۔ زخم خطرناک تو نہیں، اسے 2 تیر لگے ہیں۔ ایک کا زخم معمولی ہے، لیکن دوسرا بری طرح اس کی پسلی میں پیوست ہے۔ میں نے نکال دیا ہے، لیکن کیا؟ خدا خیر کرے۔ صفیہ پتھر سے ٹیک لگائی بیٹھی تھی، سعید اسے پانی پلا رہا تھا۔ طاہر کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہو گئی، وہ گھوڑے سے کود پڑا۔ صفیہ چند قدم آگے بڑھی، لیکن آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑ کھڑا کر گرنے کو تھی کہ طاہر نے بھاگ کر اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا اور آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ صفیہ، تم یہاں کیوں آئی؟ طاہر نے درد بھری آواز میں کہا۔ صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ دیکھیے یہ ندی کس قدر چھوٹی ہے، لیکن اس کا پانی کس قدر شفاف ہے۔ دریا دجلہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کے گدلے پانی سے اکتا گئی تھی۔ آپ کے گاؤں کے نخلستانوں میں بالکل اس قسم کی ندیاں بہتی ہوں گی، ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں۔ میں ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گئی۔ طاہر کے چند ساتھی اس کے قریب آ پہنچے۔ عبد الملک انہیں لے کر ایک طرف ہو گیا۔ صفیہ نے کہا، آپ مغموم کیوں ہیں؟ میری طرف دیکھیے، میں خوش ہوں۔ ہاں، میں اس ندی کے متعلق کہہ رہی تھی، اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس ندی کے کنارے چھوڑ جائیے۔ نہیں صفیہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہارے زخم معمولی ہیں۔ میں تمہیں ان نخلستانوں میں لے جاؤں گا جن میں ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہیں۔ اب حوادث کے طوفان کی کوئی لہر ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکے گی، صفیہ نے کہا، اور ہم ہر صبح گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف سیر کے لیے جایا کریں گے۔ ہاں صفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ نیزہ بازی کی مشق کیا کروں گی، اور پھر میں نخلستانوں میں پھول تلاش کیا کروں گی، اور جب آپ لڑائی کے لیے جایا کریں گے تو میں ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کر آپ کی راہ دیکھا کروں گی۔ ہاں صفیہ۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، اب مجھے موت کا کوئی غم نہیں، آپ میرے ہیں، آپ میرے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ صفیہ، طاہر نے آپ دیدہ ہو کر کہا۔ صفیہ نے آنکھیں کھولیں، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ طاہر نے عبد الملک کو آواز دی، وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ طاہر نے کہا، اسے غش آ گیا ہے، پانی لاؤ۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد صفیہ کے چہرے پر کچھ تازگی آ گئی۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، شاید میں سو گئی تھی۔ اس نخلستان میں شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا، میں وہاں کھڑی تھی، اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، کہیں بہت دور۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر نلاہٹ چھا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، آپ دیر نہ لگائیں، فوج یہاں سے 1 منزل دور۔ عبد الملک نے اس کے نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سر جھکا دیا۔ طاہر دنیا و مافیا سے بے خبر اس محبت و وفا کے پیکر مجسم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد الملک نے صفیہ کے چہرے پر اپنا رومال ڈال دیا اور طاہر کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، طاہر اٹھو، حوصلے سے کام لو۔ طاہر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عبد الملک کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ عبد الملک نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیے۔ طاہر بے اختیار اس کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ عبد الملک نے کہا، طاہر، شاید دنیا میں کوئی انسان اس قابل نہ تھا جس کے لیے وہ زندہ رہتی۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کے ساتھی ندی کے کنارے اس کی لاش کو پتھروں کے انبار کے نیچے دفن کر چکے تھے۔ طاہر نے چند جنگلی پھول چنے اور صفیہ کی قبر پر بکھیر دیے۔
عبد الملک نے کہا چلو طاہر اب دیر ہو رہی ہے۔ طاہر نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعید سے پوچھا سپہ سالار کتنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے؟ 20,000 کے ساتھ۔ طاہر نے عبد الملک سے کہا وزیر اعظم کا خط مجھے دو۔ طاہر نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا تو محلب وہاں پہنچ چکا ہے، اب بغداد کا خدا حافظ۔ عبد الملک نے کہا مجھے ڈر ہے کہ سلطان نے ہمارے مشورے کے خلاف بغداد کا رخ نہ کر لیا ہو، ہمیں ان کے پاس جلد پہنچنا چاہیے۔ چلو، طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ راستے میں سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد طاہر کو پتہ چلا کہ وہ راستے میں سپہ سالار کی فوج سے کترا کر نکل آئے تھے، لیکن ہراول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر سے گزرتے دیکھ کر تعاقب شروع کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ قریباً 2,500 جانباز تھے۔ بغداد سے کشمور کی قیادت میں 20,000 سپاہیوں کی آمد کی خبر سنتے ہی اس نے 2,000 سپاہیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود 500 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک پہاڑی پر خلیفہ کی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثناء میں اسے خبر ملی کہ خلیفہ کا ایک اور سالار مظفر الدین 10,000 سپاہیوں کے ساتھ شمال مشرق سے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے یلغار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مکتوب پڑھنے اور طاہر اور عبد الملک اور سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جلال الدین کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ یہاں سے بچ کر نکل بھی گیا تو وہ بھی اس کا تعاقب کریں گے جب تک وہ تاتاریوں کے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ جب کشمور کی فوج دکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلح کا جھنڈا دے کر اسے صلح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ طاہر نے کشمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اول تو بغداد جانے کے لیے راستہ نہ روکا جائے۔ سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اس کی غلط فہمیاں دور کرے گا، ورنہ اسے یہاں ٹھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کا موقع دیا جائے۔ اگر یہ دونوں درخواستیں ناقابل قبول ہوں تو سلطان واپس جانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ کشمور جلال الدین کے ساتھ صرف 500 آدمی لے کر اپنی قوت تسخیر کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے بے اتنائی سے جواب دیا ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ سلطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ مقابلہ کے لیے تیار ہو جائے۔ طاہر نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کشمور نے سنی انسنی ایک کر دی۔ اس نے اس کے باقی جرنیلوں سے اپیل کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ طاہر نے مایوس ہو کر کہا میں تمہارے پاس دوستی اور محبت کے پھول لے کر آیا تھا، لیکن تم عداوت کے کانٹوں کے لیے دامن پھیلا رہے ہو۔ میں صلح کا ایلچی بن کر آیا تھا، لیکن تم جنگ چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ افسوس، سب کچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا مہمان نواز کوئی نہیں، لیکن آج یہ سعادت بھی اہل بغداد سے چھن گئی۔ جلال الدین لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن آج وہ تلوار جو بارہا تاتاریوں کے خون میں ڈوب چکی ہے، مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکراتے ہوئے یقیناً شرمائے گی۔ خدا معلوم اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، یہ ہمارے سر تھوپی جا رہی ہے۔ کشمور نے کہا جو ہمیں اس لڑائی کا نتیجہ معلوم ہے اور ایک ساتھ کے اندر اندر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ سنبھالتے ہوئے کہا مجھے صرف ایک بات معلوم ہے اور وہ یہ کہ خوارزم کی طرح بغداد کی عظمت کے دن بھی گنے جا چکے ہیں اور ہم میں سے کسی ایک کی فتح دونوں کی شکست ہوگی۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ کشمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا طعنہ ناقابل برداشت تھا۔ ان میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایرانی اور ترک سرداروں میں سے بھی بعض تذبذب تھے، اس لیے کشمور نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے فوراً حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جلال الدین نے اپنے عقب میں چھپی ہوئی فوج کو ہدایت بھیج کر کشمور کی فوج کا مقابلہ کیا۔ بغداد کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چند حملے کرنے کے بعد اس نے پسپائی شروع کر دی۔ کشمور نے یہ سمجھتے ہوئے کہ سلطان میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا کیا۔ سلطان رک رک کر لڑتا ہوا کشمور کی فوج کا بیشتر حصہ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں لے آیا جہاں اس کے تیر انداز گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اچانک اپنے آگے پیچھے دائیں اور بائیں پتھروں اور تیروں کی بارش دیکھ کر کشمور نے محسوس کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگانے میں دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ تنگ گھاٹیوں میں وہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پیچھے مڑا۔ واپسی پر قریباً 30 کوس تک راستے کے ہر ٹیلے سے تیروں اور پتھروں کی بارش میں سے گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی جرات نہ کی۔ چند کوس کشمور کا تعاقب کرنے کے بعد سلطان واپس چلا آیا۔
راستے میں مظفر الدین کے 10,000 سپاہیوں سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ مظفر الدین کی فوج کشمور کی شکست کے بعد بددل ہو چکی تھی۔ اس نے معمولی مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ ان فتوحات کے بعد رضاکاروں کے دستے جوک در جوک سلطان کی فوج میں داخل ہونے لگے اور چند ماہ میں اس کے سپاہیوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ تبریز کا گورنر تاتاریوں کا حلیف تھا۔ سلطان نے اسے غداری کی سزا دینے کے لیے تبریز کی طرف پیش قدمی کی۔ گورنر تاتاریوں کی مدد کا انتظار کیے بغیر بھاگ گیا اور سلطان نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ تبریز پر قابض ہونے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند اور علاقے فتح کیے۔ اس اثناء میں اسے بغداد کے خلیفہ ناصر الدین اللہ کی وفات اور اس کے بیٹے ظاہر کی مسند کی نشینی کی خبر ملی۔ ناصر کی وفات کی خبر ملتے ہی سلطان نے طاہر اور عبد الملک کو بلا کر نئے خلیفہ ظاہر کی عادات و خصائل کے متعلق سوالات پوچھے۔ طاہر نے سلطان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں ظاہر سے صرف ایک بار ملا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک کمزور آدمی ہے لیکن بدطینت نہیں۔ وہ اپنے باپ کی طرح تاتاریوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتا۔ عبد الملک نے کہا، میں اسے مدت سے جانتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ عالم اسلام کے اتحاد کا بہت حامی ہے۔ جہاں تک خیالات کا تعلق ہے وہ اپنے باپ کی طرح ضدی ہے، لیکن وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والوں میں سے نہیں۔ تاہم بغداد میں اگر کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا ہو تو اس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے۔ سلطان نے کہا، میرے خیال میں تم دونوں اس کے لیے بہترین مشیر بن سکتے ہو۔ اگر میں تمہیں اپنا ایلچی بنا کر اس کے پاس بھیجوں تو وہ یقیناً تمہاری باتوں پر توجہ دے گا۔ بغداد میں تاتاریوں کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا ہے اور بغداد کی غیر جانبداری کے باعث اہل مصر اور شام ہمارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ تم بغداد جاؤ۔ خلیفہ ظاہر کو تاتاریوں کے خلاف تمام اسلامی ممالک کی رہنمائی کے لیے آمادہ کرو اور انہیں یقین دلاؤ کہ جب تک میں زندہ ہوں تاتاریوں کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول رکھوں گا۔ اگر وہ چاہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بغداد میں تمام اسلامی ممالک کی افواج اکٹھی کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ جس دن ہم بغداد، مصر، عرب اور شام کی افواج کے ساتھ تاتاریوں پر حملہ کریں گے، اسی دن ہندوستان میں ہمارا حلیف سلطان التمش تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کر دے گا، اور ایران، ترکستان اور خراسان کے عوام جب تک دبے ہوئے ہیں اچانک اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے اب یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے اعانت کے لیے کسی کے پاس جانے کی بجائے یہاں رہ کر اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ اگر میں اس بے سر و سامانی کی حالت میں چند برس تاتاریوں کے ساتھ لڑتا رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ مسلمان میری امداد کے لیے ضرور آئیں گے۔ چند دنوں تک آذربائیجان سے 10-15 ہزار اور سپاہی میرے ساتھ آ ملیں گے، اور فوج کی اتنی تعداد کے ساتھ میں انہیں کم از کم 2 برس اور پریشان کرتا رہوں گا۔ اس عرصہ میں تم سارے عالم اسلام کو جگا سکتے ہو۔ ہم تیار ہیں، طاہر اور عبد الملک نے یک زبان ہو کر کہا۔ سلطان نے کہا، مبارک کو میرے پاس رہنے دو، وہ صرف ایک سپاہی ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد طاہر اور عبد الملک بغداد پہنچ چکے تھے۔ خلیفہ ظاہر نے ان کی آمد سے باخبر ہوتے ہی انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ پہلی ملاقات کے بعد طاہر نے جلال الدین کے نام جو خط لکھا اس کا مفہوم یہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اپنی توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ محلب جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار تھا، خلیفہ سے ہماری ملاقات کے بعد اچانک روپوش ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے فوج کی تنظیم کا کام عبد الملک کے سپرد کر دیا ہے اور میرے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کا ایلچی بن کر شام، مصر، عرب، مراکش اور اندلس جاؤں۔ میں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ حج چونکہ قریب تھا اس لیے عبد الملک نے طاہر کو مشورہ دیا کہ تم سب سے پہلے مکہ جاؤ، وہاں ہر ملک کے مسلمان جمع ہوں گے اور تمہارے لیے جہاد کی تبلیغ کا بہترین موقع ہوگا۔ اس کے علاوہ راستے میں تم اپنے گھر بھی جا سکو گے۔